حبيب العالمين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم تمام مومن مومنات بالخصوص اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزا کے حوالے سے سب سے پہلے صاحب عزا کو اور تمام حاضرین کو تسلیت و تعزیت بار الہ تیرا لطف و کرم تو نے ہمیں محبت محمد والے محمد کے نور سے منور کیا ہے ہماری دلیں حب علی میں منور ہیں الحمدللہ بار الہ آخری التجا بھی ہوگی وہ یہ کہ ہمیں آخرت میں بھی انہی کے ساتھ محشور فرمانا درود پڑھ محمد والے محمد جیسا کہ آج کی مجلس محرم کے بعد ہو رہی ہے عشرے کے بعد ہو رہی ہے لہذا الحمدللہ آپ نے پورا عشرہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے سید الشہداء کے پیغام کے حوالے سے سنا ہوگا اس امید کے ساتھ انشاءاللہ وہ پیغام ہمارے دلوں میں ہمارے زندگیوں میں انشاءاللہ اثر انداز ہوگا اب ہم کربلا کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں وہ کون سا مرحلہ ہے کربلا کا پہلا مرحلہ ظہر عاشور تک چلتا ہے ظہر عاشور کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو شہید ہو گئے اپنا پیغام دے گئے جو زندہ ہیں اب انہوں نے پیغام دینا ہے لہذا یہ دن جناب ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام علیہ کے ہیں لیکن ہم معمولاً کیونکہ رسوماتی لوگوں میں سے ہیں کلچر آپ نے کلچر اس طرح کا ہے کہ 10 محرم ہونے کے بعد ہماری زبانوں میں کیا ہوتا ہے الوداع یا حسین خدا حافظ 10 دن بہت روئے جناب سیدہ استغفر اللہ جناب سیدہ نے ہمیں بڑا احسان کر دیا بولا انشاءاللہ اگلے سال جبکہ جو باشعور حسینی ہوتا ہے اس کا مشن آج سے شروع ہے شہداء اپنا کام کر کے چلے گئے اب پیغام شہداء کو زندہ کرنا ہے جب کام کی بات ہے الوداع بس یہاں سے رسوماتی اور غیر رسوماتی میں فرق پڑتا ہے جو لوگ کلچرل ہیں وہ 10 دن خدا آتے اس کے بعد لیکن اصل اگر کام دیکھا جائے اگر کربلا زندہ ہے تو ثانیہ زہرا کا احسان ہے لہذا آج بھی اگر مجھے کربلا کو زندہ کرنا ہے تو ثانیہ زہرا کی سیرت ذہن میں رکھنی پڑے گی جیسا قبلہ نے فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہاں ہر کربلا کے بعد کربلا گزر گیا بسم اللہ اب میں دیکھوں کہ میرے اندر اس
اسلام کتنا بہتر ہوا ہے. کیونکہ میں ایک پیغمبر ہوں. ہر شخص پیغمبر ہے, پیغام رسا ہے. کس کا پیغام دینا ہے؟ حسین کا پیغام دینا ہے. میں نے ہر شیعہ نے پیغام دینا ہے. ہر شیعہ نے سیرت زینب صلوات اللہ علیہا پہ چلنا ہے اور دنیا کو پیغام دینا ہے. سلام ہو سیدہ پر جس نے ایک واقعے کو, اب تاریخ میں واقعات بہت سارے گزرے ہیں. یہ کوئی کیا واقعہ ہے؟ آدھے دن کی جنگ ہے, آدھا دن. کتنی شہادتیں ہوئی؟ اب مختلف روایات مثلا 72 سے لے کے 110 تک. یہ ٹوٹل کیا تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے؟ ہزاروں واقعات ہوئے, اس سے بڑھ کر واقعات ہوئے. مہینوں سالوں جنگیں چلتی رہی, ہزاروں لوگ شہید ہوئے. اسے کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ کون سا واقعہ کہاں, کون سی جگہ. لیکن یہ چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن کوالٹی کے حساب سے اتنا تاثیر گزار ہے کہ 1400 سال سے زندہ چل رہا ہے سلسلہ. اس کی زندہ ہونے کی حقیقت کس بیس پہ ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو گئے, گزر گئے. اس وجہ سے یہ زندہ ہے کہ یہ واقعہ در حقیقت فطری واقعہ ہے. انسان فطری چیزوں کو 1000 دبانا کوشش کرو, نہیں دبے گی. لیکن کیا ہوا؟ یہ فطرت کا پیغام ہے, لہذا جتنا دباؤ گے اتنا اٹھے گا. وہ تاریخ ایسی گواہ ہے. اسی طرح کوئی ایسا زمانہ دکھائیں جس میں اس منطق پر, اس مذہب پر بڑی آسانی گزری ہو, بیچ میں کچھ سال ہوئے, اس کے بعد بطور دائم یہ مکتب و مذہب ہمیشہ دبایا گیا, ابھی تک دبایا جا رہا ہے. بعض علاقوں میں چلے جائیں, پاکستان کے علاقوں میں سب کوئی کوشش یہ کر رہا ہے کہ دبایا جائے. یہ احمق لوگ ہیں, احمق لوگ ہیں. اگر واقعی نظرداری کے دشمن ہو تو چھوڑ دو, دباؤ گے بڑھے گا. فطرت کا پیغام ہے. لہذا سیدہ کا بڑا کمال جو رہا, کیا رہا؟ واقعات تو بہت سارے تھے. اس واقعے کو کیا کہتے ہیں سیدہ نے, ثانی زہرا نے تحریک بنا دیا. اب یہ واقعہ اس جگہ پر نہیں ہے, اس نہیں, یہ سلسلہ چل گیا دریا کی طرح. اب یہ پھیلتا گیا. آپ اسے کربلا میں ختم کرنا چاہ رہے تھے, شام میں تک پہنچانے, لیکن آج دنیا بھر میں دیکھیں حسین حسین ہو رہا ہے. یہ کردار سیدہ جناب سیدہ کا, ثانی زہرا کا کردار ہے. لہذا میری بھی ذمہ داری اسی طرح ہی ہے کہ آج مسیحیت سے پوچھا جاتا ہے, آج آپ دنیا میں 2/3 اکثریت آپ کی ہے. دنیا کی 2/3 اکثریت مسیحیت ہے, کرسچنس ہیں. پوچھا جاتا ہے اتنا ہی ترقی کیسے ہو گئی, 2/3 پر پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مظلومیت کا بہت بڑا پرچم تھا. ہمارے پاس سلیب تھا جس میں ہم مظلومیت کی بنا پر پوری دنیا پر حاکم ہو گئے. افسوس, تمہارے پاس ایک سلیب ہے, ہمارے پاس 72 سر ہیں. اگر مظلومیت حق ادا ہوتا ہے اس ممبر کا, ایک بھی شخص غیر نہ ہوتا. لیکن کیا ہوا؟ نہیں ہوا, حق ادا نہیں ہوا. لہذا آج بہت قلیل, لیکن الحمدللہ خدا کا لطف و شکر ہے کہ آج اگر آپ دنیا میں نظر کریں, 1400 سال میں جتنی طاقتور شیعہ آج ہے کبھی نہیں تھی. دیکھیں آپ پاکستان کی بات نہیں کر رہا, یہاں کی بات نہیں کر رہا معذور کے ساتھ. یہاں پر رسوماتی ہیں جنہوں نے کربلا کو سمجھا, پیغام کو لبیک کیا, اپنی جان قربان کی, وہ عزت و شرافت میں پہنچ چکے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ پیغام چلے گا, چلتا رہے گا انشاءاللہ. لہذا عزیزان کی آزاداری کو برپا رکھیں. کوئی نہ کہے کہ آزاداری فلاں کی وجہ سے زندہ ہے. نا عزیزان, اس کے بانی کوئی اور ہے. ہمیں
ہمیں توفیق مل رہی ہے. بلکہ اگر میں اس طرح کہوں زندہ رہنا چاہتے ہو آزاداری کو زندہ کرو. آزاداری کو بھی زندہ کرے گی. کوئی نہ کہے کہ میری وجہ سے، کسی کی وجہ سے نہیں، وہ پاکیزہ فطرت الہی فطرت کی وجہ سے یہ آزاداری ہے جو چل رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ. بس اگر ہم ذہنی کردار ادا کریں. ثانی زہرا کا کردار اساسی ترین کردار ہے. کیا کردار ہے بیوی کا؟ اس پیغام کو بیان کیا، روشن کیا، واضح کیا، تفسیر کی صحیح. یا ابراہیم علیہ السلام نے اسی سلسلے کو آگے چلایا. اور آج ہم جس طرح اتنا آسانی سے ایک محفل میں مجلس میں مرتبہ بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ نہیں تھا اس طرح. یہ اس تحریک کا سلسلہ ہے جو چلتی رہی. اور آج الحمدللہ آج سب کے سر بلند ہیں کہ الحمدللہ ہم آزادی سے یہ پیغام سنا رہے ہیں. عزیزو، ہمارے مکتب کی شناخت جس طرح اکثر بڑا بزرگان آتے ہیں سناتے ہیں علامہ الاشرار ہو گیا، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل جو ہماری شناخت ہے، حیثیت ہے. لیکن ایک چیز جو ہمارے مکتب میں بہت ضروری ہے، جو متاسفانہ نہیں ہے، ہر جگہ کلچرل شیعہ موجود ہے. آپ شیعہ ہیں؟ ہاں شیعہ. کیوں شیعہ؟ میرا باپ شیعہ تھا، میرا دادا شیعہ تھا. بھائی شیعہ موروثی مذہب نہیں ہے، عقل و شعور کا مذہب ہے. علی حق، علی افضل. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بس علی. جذبات میں تو کچھ نہیں ہوتا. بعض ذاکروں کو میں نے سنا ہے کہ بڑی بڑی باتیں آگے کرتے ہیں کہ ہمارا مکتب کا بچہ فلاں کے عالم و زبزر سب جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے بزرگ سے کسی پوچھو مثلا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا حقیقت جانتا ہے، سید الشہداء کے بارے میں کیا حقیقت جانتا ہے، امام جبار کے بارے میں. علی علیہ السلام کے چند وہ خندق و خیبر اور چند واقعات یاد ہیں. سید الشہداء کے بارے میں بس کربلا یاد ہے. جیسے مثلا سید الشہداء پوری زندگی میں فقط کربلا ہی گئے. نہیں ہے معلومات ہمارے پاس. یہ احساساتی بنیادوں پر ہے اور احساسات نہیں چلتے. نظریہ رکھو. جس طرح میری جب میں دوسروں کو چل رہی تھی اسی حوالے سے مربوط حوالے سے کہ آیت مبارکہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے کہ قل، اے نبی ان کو کہہ دو، یہ جو پہلی نسل ہے اسلام کی، یہ جو مسلمان آنے والے ہیں، قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک والوں کے لیے درس ہے. ان کو تم تحبون اللہ، اللہ کو پسند کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو. ہر انسان کہتا ہے میرے خدا سے رابطے ہیں، خدا مجھے شرط خدا بتا رہا ہے. قل کو کہہ دو ان کو تم تحبون اللہ، خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہاں فاتبعونی، میری پیروی کر میں محمد کی. میں معیار ہوں محبت الہی کا. اگر ہم نے پیغمبر کی پیروی کر لی تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. اس طرح یغفر ذنوبکم. یا رسول اللہ، میں آج کا مسلمان ہوں، بلکہ نیا مسلمان ہوں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ موروثی مسلمان نہ رہوں بلکہ آئیڈیالوجیکل مسلمان رہوں، نظریات والا مسلمان رہوں. میں چاہوں کہ مجھے صحیح راستہ بتائیں آپ. یا رسول اللہ، آج طرح طرح مسجدیں، طرح طرح مدرسے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ. یا رسول اللہ، میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ میں تو قرآن کہہ رہا ہے آپ کی اطاعت کروں، آپ مجھے بتائیں. بس آج دنیا میں کسی بھی پوسٹ، کسی بھی مقام کے حوالے سے اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس پہ انتخاب کا کیا معیار ہے؟ بھائی فلاں دیکھو ڈگری کس کی بڑی ہے، یعنی کیا؟ علم ایک معیار ہے. لہذا جو عالم تر وہ افضل تر. یا رسول اللہ، وہ کہہ رہا ہے فلاں صحابی اعلیٰ، وہ کہہ رہا ہے فلاں صحابی اعلیٰ، وہ مجھے نہیں معلوم، میں گھوم گیا دماغ پہ. آپ بتائیں، کیونکہ آپ کی تائید قرآن کر رہا ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی.
علم چاہیے. ہاں یا رسول اللہ کس صحابی کے پاس جاؤں؟ علی کا دامن تھام لو. یا رسول اللہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ قرآن میرے پاس آ کے پڑھو، قرآن میں تمہیں سمجھاؤں گا. ہر صحابی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں. اب قرآن کتاب ہدایت ہے، یا رسول اللہ کس کے پاس قرآن پڑھوں؟ قرآن کون مجھے صحیح بتائے گا؟ کیونکہ یہ تو صحابی کہہ رہا ہے، دوسرا صحابی اس کو الٹ کر رہا ہے، تیسرا صحابی کی اپنی فتویٰ ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں کیا کروں؟ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ علی مال قرآن والقرآن علی. قرآن چاہیے بسم اللہ. کوئی صحابی علی کا نام. میں فقط یہ بتانا چاہتا ہوں عزیزان، ہم جو علی سے عقیدت رکھتے ہیں یہ عقیدت احساسات کی عقیدت نہیں ہے ہماری. یہ آئیڈیولوجیکل نظریاتی بنیادوں پر ہم علی کو افضل سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں علم تو ہونا چاہیے. یا رسول اللہ ہر شخص کے پاس جاتا ہوں، یہ کہتا ہے میرے پاس آؤ میں حق ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں حق ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں حق ہوں. مجھے نہیں معلوم حق کس کے ساتھ. یا رسول اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری بات، میں نبی کی بات. علی مال حق والحق مع علی. کہیں نہ مت ڈھونڈو حق کو، حق کہیں نہیں ملے گا. کیونکہ بعض جگہ انسان گھوم جاتا ہے. کوئی شخص گیا صحابی کی زیارت کرنے، ہاں بھائی یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ رسول کے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ پیغمبر کے صحابی. اور کن کے ساتھ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. کیا ہوا ان کو ایک صحابی نے قتل کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اسے. اے عقل کے اندھو سوچو، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. یہ کون سا دین ہے؟ کس دین کی ترویج کر رہے ہو؟ قاتل بھی رضی اللہ، حضرت علی صحابی رضی اللہ عنہ، جنہیں قتل کیا وہ بھی رضی اللہ عنہ. لہذا معیار ہونا چاہیے میرے پاس. یا رسول اللہ آپ کے بعد ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا وسیع، میں رسول کا نائب. اب میں تو ویسے میں تاریخ جو بھی پڑھ رہا ہوں ہر جگہ پہ علی کا نام نہیں آ رہا، لیکن مجھے اس کو قبول ہی نہیں کرنا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو نبی کی پیروی کرو. کیوں نبی کی پیروی؟ کہ ما آتاکم رسول فخذوہ. فقط جو نبی کہہ رہا ہے اس کی بات مانو. کیوں؟ کیونکہ یہ ماجد بین الہوا کا مزاج ہے. یہ زبان سے کوئی جملہ کہتا ہی نہیں مگر اس میں رضا الہی نہ ہو. لہذا زبان رسول کی ہے، حکم خدا کا ہے، بس قبول کرو. یا رسول اللہ ہر کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا نائب، پیغمبر کا جانشین فلاں ہے. آپ بتائیں. اب متعدد روایتیں غریب کی بات شروع ہو جائے گی. من کنت مولا، جس کا میں ولی وارث امام رہبر پائے، فہذا علی مولا، اس کا یہ علی. ہر وہ چیز جو میری طرف نسبت ہے تمہاری، میرے ساتھ تمہاری کیا نسبت ہے؟ میں تمہارے تمام امور پر مسلط ہوں، تمہارا امام رہبر قائد ہر چیز میں. لہذا کس کے در پہ جاؤ؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ. میری نسبت آپ کس طرح کی ہے؟ ہارون موسیٰ کی. اللہ نبی ابائے نبی نہیں آئے گا، لیکن تعلق رشتہ کس طرح کا رشتہ ہے؟ وہی جو موسیٰ کا وسیع کون تھا؟ جناب موسیٰ. بس ہماری نسبت وہی نسبت ہے. یا اس کے علاوہ اور بھی واقعات بہت سارے ہیں کہ میرا وسیع، میرا خلیفہ کون ہے، میرے اسلام جو کافی متعدد جگہوں پہ. لیکن بطور سرسری کلی اگر ہم معیار انتخاب کرنا چاہیں، جیسا حکمت کیا چیز ہے؟ دانائی. اگر اپنا سب سے مینجمنٹ، مدیریت، جب بس آگے انسان دیکھتا ہے بعض مواقع پہ بہت بڑا پروفیسر ہے
بہت بڑا فلسفی ہے، گھر نہیں چلا پاتا. گھر چلانے کے لیے علم نہیں چاہیے، حکمت چاہیے، دانائی مدیریت چاہیے. یا رسول اللہ حکمت کہاں جاؤں؟ انا دار الحکمت علی الباب، میں حکمت کا گھر علی کے پاس جاؤ. بس عزیزان، ہم اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی ولایت ہمارا ایمان ہے. اور یہ ایمان جذبات کی بنیادوں پر نہیں ہے. کیونکہ کہتے مثلا آپ علی کو مانتے ہو، ہم فلاں کو مانتے ہیں. میں علی کو مانتا ہوں، 1000 دلیلیں ہیں میرے پاس، تم کو اپنی کوئی دلیل دکھاؤ. عزیزو بس اپنے دین کو معقول. آج کہیں بات ہو رہی تھی، تشیع کی نابودی کے لیے دشمن بہت کام کر رہا ہے، اسی ممبر کو استعمال کر رہا ہے. اب نام لے رہا ہوں کیونکہ اتنا فاسد شخص ہے، لہٰذا نام بھی لے رہا ہوں. ضمیر اختر نام سنا ہوگا آپ نے. میں سوچ رہا تھا کہ اس کی اتنی احمقانہ باتیں ہیں، یہ کیوں کرتا ہے اس طرح احمقانہ باتیں؟ مثلا جس طرح کلپ چل رہا ہے، ان کا نام تک پہنچا ہو کہ فلاں ایک ملک میں وہاں کے جنگلوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن کو جاتے ہیں، نہ چھریاں مارتے ہیں، مر جاتے ہیں. اصل مر جاتے ہیں، تصدیق ہو جاتی ہے. پھر وہ رات ہوتی ہے، اٹھ کے آ جاتے ہیں. گھر والے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تم تو مر گئے تھے. کہتے ہیں کہ وہ ہم آئے، کسی نے ٹھوکر ماری، اٹھو جاؤ گھر. ہم اٹھ کے آ گئے. کون تھا؟ عباس. اب یہ کون سی عقل ہے کہ مان رہی ہے؟ اس طرح کی بہت ساری غیر معقول مثالیں دے کر در حقیقت تشیع کا مقام گرانا چاہ رہا ہے. آج دشمن کے ساتھ کو سمجھے ہم، تشیع کا عظیم مقام ہے. کیونکہ آج دنیا میں تشیع کی شناخت ہے، جیسے میں نے عرض کیا، آج جو طاقت تشیع کے پاس ہے پوری دنیا میں کبھی ایسی نہیں تھی طاقت. لہذا اس طاقت کو ایک معقول طبقہ جو ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ حقیقت کس کے ساتھ ہے. لیکن کیا کرو، اس طرح کی احمقانہ بات ڈال کر اس مکتب کو گرا دو، اس کی حیثیت گرا دو. یہ تو استغفر اللہ ایسے ہی لوگوں کا ہے جن کی کوئی منطق ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے. اب مر گیا اور زندہ ہو گیا، تو وہ بھی ہے بھی خدائی مذہب کے. اس طرح کی بہت سارے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. عزیزان، شناخت، دشمن کو پہچانے، دشمن کی شناخت ضروری ہے. آپ تمام احکام الہی کو لے لیں، نماز، روزہ، حج، زکات، سب احکامات کو لے لیں. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. ہاں، جو بچپن میں پڑھایا تھا. بچپن میں بچوں کو یاد کرنے کے لیے میں سے کہا تھا کہ بچے یاد کر لیں. ہمارا وہ دین وہی مقتدی وہی پرہیز والا دین ہے. 6236 آیات ہیں. اس میں سے 500 آیات فقط کس چیز کی ہیں؟ مطلب کہ 500 آیات تمام احکامات کی ہیں، جبکہ دشمن کے بارے میں 1000 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں. کبھی دقت کی ہم نے؟ اگر ایک ہی آیت آ جاتی کافی تھی. خدا کیوں نہ اصرار، دشمن کو پہچانو، دشمن کو پہچانو. دشمن سے دشمنی کرنا نماز سے واجب تر ہے. شناخت ہونی چاہیے، ہر کوئی اپنا نہیں ہے. بعض اوقات کہتے ہیں ابھی تو فی الحال امن امان میں ہے، ابھی فی الحال امیر المومنین فرماتے ہیں اسی امن میں نامنی کی تیاری کرو، اسی امن میں نامنی کی تیاری کرو. لہذا دشمن کی شناخت ضروری. دشمن طرح طرح سے، دشمن جان چکا ہے کہ تشیع کو سامنے نہیں ختم کیا جا سکتا. کیا کرو؟ اندر فتنے پیدا کرو. ایک فتنہ جو چند سالوں سے چل رہا ہے، شہادت ثالثہ، ایک فتنہ ہے. دین کو دین سے ختم کرو. ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک نیا فتنہ اور بھی ہے کہ شہادت رابعہ. ایک لبنان کے عالم دین نے کی شہادت رابعہ، پہلے شہادت ثالثہ تھی، اب شہادت رابعہ. انتظار کریں، شہادتیں 12 شہادتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ انتشار، انتشار کا انتشار. جبکہ قتل بہت بڑا جرم ہے، قتل کی بہت شدید سزا ہے، لیکن کہا کہ الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ قتل سے بدتر ہے، فتنے کی سزا قتل سے زیادہ تر ہے. قرآن فرما رہا ہے. بس عزیزان متوجہ رہیں، اب نسل کو بچائیں، نسل کو متوجہ کریں.
کیونکہ ہر انسان کی فطرت طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب ہمیں کچھ نہ کہیے گا، جس طرح ہمارا کلچر چل رہا ہے، فلاں کو ایک دو گالیاں مجھے جنت پہنچاؤ، آپ کا لفافہ موٹا ہوگا، یہ ہمارا کلچر بن گیا. تو کہاں سے حسینیت پھیلے گی؟ کہاں سے پھیلے گی حسینیت؟ عزیزان، یہ ممبر تبلیغ ہے، ممبر ہدایت ہے، ممبر نور ہے. استفادہ کریں اہل بیت کے کلام سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سنا یہاں بھی لوگ 9 بجے تک کے بعد سو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اگر پیغام سنانا ہے 2-4 جملے عرض کر دیں. عزیزان، دین اتنا سادہ نہیں ملا ہمیں جس کو ہم نے سادہ لیا ہوا ہے. اور اسی طرح میں جیسے عرض کرتا ہوں کہ یہ خود آپ کا یہاں پر آنا بھی آپ کو لایا گیا ہے، یہ عنایت الہی ہے. ورنہ کوئی ہے مجھے ضرور جانا ہے لیکن انہیں نہیں بلایا گیا. 1000 مسئلے ہو گئے، مجھے فلاں کے دوست کی کال آ گئی، آپ کے پاؤں پہ سر گیا، بچہ بیمار ہو گیا، فلاں نہیں تھا آپ کو لانا یہاں پہ. بس کوشش کریں، یہ مقدس جگہ ہوتی ہے، مقدس مقصد کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا عرض کرتا ہوں کہ اس مقدس مشن کے حوالے سے ہمیشہ وضو کی حالت میں آیا کریں. لہٰذا اس کے لیے توفیق خاص الہی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ طلب کیا کریں. لہٰذا آپ کا آ جانا خود لطف الہی ہے، اس کا شکر ادا کیا کریں. عزیزو، کربلا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ یہ عاشور آ گئی، کربلا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا، بعض رسوماتی لوگ الوداع، لیکن یہ اس فرمان کے خلاف ہے. کل یوم عاشور، ہر دن عاشور کا دن ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہر دن حق و باطل کی جنگ رہنی ہے. ہر دن انسان دن میں طرح طرح کے سامنے چیزیں پیش آتی ہیں، حق و باطل. ارادہ کہاں جا رہے ہو؟ لہٰذا یہ معرکہ آدم سے شروع ہوا تھا، قبل قیامت تک چلے گا. لہٰذا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان الوداعیوں میں سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. لہٰذا کوشش کریں اس پیغام کو سمجھیں. کربلا کا میرے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کربلا سے میں کیا حاصل کروں؟ یہاں 4 تعلق بتائے جاتے ہیں، جس طرح بزرگان فرماتے ہیں. 4 تعلق ہیں جو میرے کربلا کے ساتھ ہیں. کون سے کوئی تعلق؟ پہلا تعلق کربلا کے ساتھ میرا فطری تعلق ہے، عاطفی اور محبت کا تعلق ہے. محرم آتا ہے، اب ہماری کیفیت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گفتار، ہمارے انداز چینج ہو جاتی ہے. محرم کا چاند آ گیا، اب کیا ہوا بھائی؟ دن تو سب ایک جیسے ہیں. نہیں بھائی، یہ محرم آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ گری و زاری کا مہینہ ہے. لہذا آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کیوں روتے ہو؟ اصل آپ کا سوال ہی غلط ہے. رونا فطرت انسان کا حصہ ہے. سوال یہ ہونا چاہیے تم روتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ تم فطرت کے خلاف ہو. بعض ہے نا، اب پتہ نہیں یہاں کہ ان کے شر پہنچا ہے نہیں پہنچا. جس طرح خادم رضوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ ایک شر ہے. یہ اسی کا یہ نظریہ ہے کہ یہ حسین کر کے روتے رہتے ہیں، پھر وہ نقل بھی ہوتا ہے. تمہارا باپ مرا تھا تو روئے تھے نہیں روئے تھے؟ اگر روئے تھے تو پھر تمہاری بات غلط ہے. اگر نہیں روئے تھے تو اپنی فطرت سے ہٹ چکے ہو. یہ فطری عمل ہے. تاریخ بھری ہوئی ہے. جنگ احد میں 70 کے قریب اصحاب شہید ہو جاتے ہیں. کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، ہر ایک اپنے عزیز و اقربا پر رو رہا ہے، گریزاری کر رہا ہے. پیغمبر خدا نے دیکھتے ہیں، حمزہ تجھ پر کوئی ہونے والا نہیں. یہ پیغمبر کا جملہ سننا تھا. پورا مدینے میں سب نے اپنے اپنے رشتہ اقربا چھوڑے تاکہ جناب حمزہ پہ رونا شروع کر دیا. پیغمبر فتنہ بتا رہے ہیں، رونا، غلط کام بتا رہے ہیں، غلط کام سکھا رہے ہیں. جناب جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو جاتے ہیں. پیغمبر کو علم ہوتا ہے. آپ جناب جعفر کے گھر پہ آتے ہیں، بیٹے کو پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا رو کے نہیں جعفر کے لیے؟ ہاں، یہ طبیعت ہے، فطرت ہے. محبت اور نفرت، محبت اور گریہ، یہ
امیر المومنین انشاءاللہ امیر المومنین کے نہج البلاغہ سے آشنا ہوں گے، نہیں تو کتاب دیکھا ہے تو نام تو ضرور سنا ہوگا نہج البلاغہ۔ عزیز یہ نور ہے، پڑھیں اسے، رکھیں اپنے پاس۔ جیسا میں عرض کرتا ہوں بعض خطبہ آتے ہیں، مطلب ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہمیں بہت سا سادہ سا مسئلہ بتا کے چلے جاتے ہیں اور واہ واہ کر کے نکل جاتے ہیں کہ علی والوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم علی والے ہیں، لہذا قبر میں جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں، علی آ جائیں گے اور کیا کریں گے، فرشتوں کو بھگا دیں گے وہاں سے۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ ہم نے پھنسنا ضرور ہے، لیکن عزیزو امام علی علیہ السلام میرے دنیا کا امام ہے، زندوں کا امام ہے، مردوں کا امام نہیں ہے کہ قبر میں آئیں گے امام۔ حدیث میں ہے ہر شخص امیر المومنین آئیں گے، لیکن کس طرح آئیں گے؟ ہم معمولاً کیونکہ اسی کلچر کا حصے ہیں، علی علیہ السلام کو ہم نے فلاں سیاسی لیڈر سمجھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ پھنس گیا، ہاں بھائی کیا کر رہے تھے، وہ چرس لے کر آتا، پھنس گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، دو میں 10 میں بات کرتا ہوں، ہاں بھائی میرا بندہ ہے، چھوڑو اسے۔ ہم سمجھ علی اسلام اسی طرح ہے۔ ناظران علی مجرم چھڑانے نہیں آئے، علی جرم چھڑانے آئے۔ علی کا شیعہ جب قبر میں جائے گا فرشتے استقبال کریں گے، کیوں؟ کیونکہ پاک و پاکیزہ ہوگا۔ علی کی ہدایت سے میں اس دنیا میں رہوں، لہذا زیادہ جنت کے اس میں بھی نہ رہیں، علی والے کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ بس یہ غلط ایڈریسز جو ہیں اس سے تھوڑا سا دور رہیں، جو فوراً جنت بھجوا دیتے ہیں، نہیں اس طرح۔ امیر المومنین اپنے نورانی کلام نہج البلاغہ میں، آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین کلام بہت زیادہ ہے، نہج البلاغہ ایک اس کا تھوڑا سا حصہ ہے، تو 10-11 جلدیں ہیں امیر المومنین کی نہج البلاغہ کی طرح، لیکن علامہ رضی نے جو ہے کہ فقط خاص جو بہت فصیح و بلیغ جملات تھے یا خطبات تھے اور کلمات ان کو جناب رضی نے اکٹھا کیا ہے، لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ 11 جلدوں پہ جائیں، یہ نہج البلاغہ اپنے پاس رکھیں۔ اس کا آخر کا حصہ ہے حکمتوں کا، چھوٹی چھوٹی ایک جملہ۔ بقول استاد احمد مولانا سے جواب کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر حکومت علی نافذ نہیں کر سکتے تو کم سے کم حکمت علی تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے عمل کر سکتے ہیں۔ حکمت نمبر 10 میں امیر المومنین ایک مسلمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مسلمان اے مومن تو نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں شناخت ہے تمہاری کہ جب زندہ رہو تو لوگ تیرے عاشق ہوں تجھ سے ملنے کے لیے کہ چلو فلاں کے چلو فلاں کے، کیوں؟ اتنی تمہارے اندر کشش ہو۔ جب مرو تو تمہارے پر روئیں، روئیں کیوں روئیں؟ کیونکہ تم سے محبت ہے ان کی، بس محبت طبیعی عمل ہے، فطری عمل ہے رونا۔ بس عزیزان یہ تعلق ہر شیعہ کا ہوتا ہے۔ کون سا تعلق؟ فطری تعلق۔ عرض کیا عزاداری، ماتم، سینہ زنی، گریہ، یہ ہمارا کربلا عاشورہ سے ایسا تعلق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہو، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ لیکن عرض کروں توفیقات ہے، بعض مواقع میں انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ خدا اس عبادت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ لہذا خدا سے اہل بیت سے توسل کرتے ہیں کہ ہمیشہ یہ توفیق ہمارے سامنے حاضر ہے۔ پہلا تعلق۔ دوسرا تعلق جو سید الشہداء و کربلا کا ہمارے ساتھ ہے، کیا تعلق ہے؟ عقیدتی تعلق۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ جس نے دین خدا کو زندہ کیا۔ حسین کون؟ جس نے آخری سجدے میں بھی لا الہ الا انت، خدا تو ہے اور بس۔ لہذا عزادار حسینی خدا پرست ہوتا ہے، عزادار کا خدا سے تعلق ہوتا ہے۔ کیوں تعلق ہوتا ہے؟ جیسا عرض کرتا ہوں آج بھی آپ خدا سب کو انشاءاللہ زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ آپ جائیں جناب سید الشہداء کے روزے کے اوپر، گنبد کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ۔
آج بھی سعید الشہداء یہ بتانے جا رہے ہیں، دیکھو میں 14 سال شہید، آج میں اللہ کو اوپر کیا ہوا ہے، میرا مقصد خدا کو اوپر کرنا ہے، لہذا میرا عقیدہ کی تعلق ہے کربلا سے، لہذا یہ اگر تعلق نہیں ہے اپنے اوپر شک کرو کہ آدھا قبول نہیں ہوتا، مکمل ہونا چاہیے۔ بس ہر شیعہ، ہر عزادار کو خدا پرست ہونا چاہیے، اور خدا پرست ہی عزادار ہوتا ہے۔ کوئی ادعا کرے میں حسین سے محبت نہیں رکھتے، تو حسین سے محبت، تم سے تمہارا جب خدا سے تعلق نہیں تو مطمئن ہے حسین سے بھی تعلق نہیں ہے، ہزار ادعا کرو نہیں میرا نہیں، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا تعلق ہے، حسین کا تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ دوسرا تعلق، تیسرا تعلق کربلا کے ساتھ جو میرا، عاشورہ سے جو میرا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اخلاقی تعلق ہے۔ کربلا مجھے ایثار و فداکاری سکھا رہی ہے۔ اصحاب ہیں، یا رسول اللہ مجھ میں پہلے جاؤ، میں پہلے جاؤ۔ ہم پوچھیں کیا لنگر تقسیم ہو رہا ہے؟ کہاں پہلے جان دینی ہے، حسین پر قربان ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ ایثار و فداکاری، میں پہلے۔ جیسا معصوم فرماتے ہیں جب بھی دنیاوی امور میں کوئی بات ہو اپنے آپ کو پیچھے رکھو۔ مثال کے طور پر میں نے کہہ دیا بات بس لنگر، دوسروں کو آگے جانے دو، آخر مل جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی دنیاوی معاملات ہیں اپنے آپ کو پیچھے رکھو، لیکن جو دین کے معاملات ہیں سب سے آگے رہو۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کام میں سب سے آگے رہو، کیونکہ یہی نجات ہے تمہاری۔ بس کربلا کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ اخلاقی تعلق ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی پوری زندگی اخلاق سے بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے اخلاقیات سے۔ حسنین شریفین بیمار ہو جاتے ہیں، امیر المومنین جناب سیدہ نظر کرتے ہیں۔ عزیزو یہ قرآن کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ سیرت اہل بیت ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں کرتا، نہیں نظر کرو، روزے رکھنے کی۔ اس سیرت بتا رہے ہیں، کوئی مشکل آ گئی ہے نظر کرو۔ معذرت چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، عرض کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض آج کل کے جوان الٹا نظر کرتے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، شریعت سے ہٹ کر، کیونکہ آ رہے تھے سوال کس نے کیا تو ذہن میں آ گیا۔ ہر وہ چیز جو مرد کے لیے واجب ہے، مرد کی ضرورت ہے، وہ عورت پر حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو عورت سے مخصوص ہے، مرد پر حرام ہے۔ میں نے تو اپنے وقت نظر کیا تھا زندہ بچ گیا میں بالی پہناؤں گا، نظر باطل ہے تمہارا یہ، کیونکہ حرام ہے، نہیں کر سکتے تم۔ ہر وہ چیز جو مرد کے لیے حلال جائز ہے، عورت پہ حرام ہے، نظر باطل ہے تمہارا۔ نظر کیا ہے، کیا نظر کیا ہے؟ کہ 3 دن روزے رکھیں گے۔ کیوں؟ حسین بیمار ہے۔ یہ اخلاقیات بتا رہا ہوں، ائمہ کی فرق واقعات نہیں ہے، یہ ائمہ کا وجود، ائمہ کے قصے سب نور ہیں، یہ میری زندگی کو نورانی بنائیں گے۔ پہلے دن کیا ہوا؟ روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہوا، جناب سیدہ ہاں میری افطاری کے لیے، مولا کچھ نہیں، مولا جاتے ہیں قرض پہ، جو کا آٹا لے کر آتے ہیں اور چند روٹیاں بنتی ہیں، کس چیز کے لیے؟ افطاری کے لیے۔ گزر رہا ہے، سائل آ گیا، فقیر ہوں، مسکین ہوں، بھوکا ہوں، ہے کچھ اللہ کی راہ میں دینے والے، فضا کہ میرا جناب امیر کا دونوں دے دیا، پھر جناب فضا کہتی ہے کہ جب مولا نے دے دی میں کیوں رکھوں، اس نے بھی اپنا دے دیا۔ دوبارہ دن، دوسرے دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھا، دوبارہ کیا ہوا؟ بھوکا ہوں، کون ہوں، یتیم ہوں، لاوارث ہوں، کوئی نہیں ہے میرا، بھوکا ہوں، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ یہی سلسلہ چلا۔ دوبارہ تیسرا دن ہوتا ہے، قرآن خدا کو اتنا اچھا لگا کہ قرآن آیت نازل کر دی۔ یہ ایک نمونہ ہے فقط اخلاقیات ائمہ، یہ اخلاقات واقع بتانے کے لیے نہیں ہوتے۔ آج آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے،
کوئی مشکل آپ کو نہیں ہے ہر انسان تو آپ اس طرح کا نظر کرو. دیکھو کیا ہوتا ہے. بس عزیزان دوسرا تعلق جو کربلا و عاشورہ سے میرا ہے وہ کیا ہے؟ اخلاقی تعلق. تیسرا. چوتھا تعلق جو خطرناک تعلق ہے اور کو بیان نہیں کرتا لیکن کیا کرو سید الشہداء کا کلام ہے اس کو تو نہیں ٹوکا سکتا. تیسرا تعلق کربلا کا سیاسی تعلق ہے. مولانا صاحب یہ کہاں سے نکالا آپ نے سیاسی تعلق؟ سید الشہداء کے 3 الفاظ والے جملے 3 لفظ ختم مثلی لا یبایو مثلا سے. میرے جیسا اس جیسی طبیعت یعنی کیا؟ یعنی آج میں حسین ہوں کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جس میں حسین نہ ہو. ہر زمانے میں حسین کا وجود ضروری ہے. اسی طرح ہر زمانے میں یزید کا کردار ہونا چاہیے. لہذا یہ 1400 سال پرانے لوگوں کے فائلیں کھول کے 1000 قبر کرتے رہو کوئی اثر نہیں پڑے گا. زمانے کی فائل کھولو اس کربلا کو اپنے زمانے میں فٹ کرو. کہ سید الشہداء اس لیے عرض کر رہا تھا وہ بعضوں نے کہا امام کا فرمان ہے بعض کہتے ہیں عربی مقولہ ہے کہ کل یوم عاشورہ یہ قیامت تک چلے گا. عاشورہ ہر روز عاشورہ ہوگا کیونکہ ہر روز حسینی بھی ہوگا اور یزیدی بھی ہونا ہے. جیسا ہر روز کربلا کو زندہ ہونا ہے جرت بسم اللہ زندہ یزید کو ڈھونڈو. کون ہے یزید؟ یمن میں کون بمباری کر رہا ہے؟ شام میں عراق کو کس نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے؟ بحرین میں کس طرح کے لوگ ہیں؟ نائجیریا میں فلاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پہچانو. رہبر معظم نے اس حوالے سے کافی فرمایا ہے کہ عبرت ہے عاشورہ. رہبر کے مختلف کلام ہیں اس میں یہی کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے کربلا کے کردار ہیں جن کی ابتدا بہت اچھی تھی. شمر کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا صحابے سے رہا ہے جنگ صفین میں شامل تھا. آج کیا ہو گیا؟ اسی امام کے بیٹے کو اس طرح بہت سارے کردار ہیں. یہ کیا کہ کون سے کردار ہیں؟ ہر وہ شخص جو اپنے دنیا مفادات کے لیے حق کا انکاری ہو جائے. سر آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ لیکن تمہیں اس لشکر میں داخل کرے گی اس سے نکال دے گی. عزیزو پہچانیں کہ آج کا جو ہے کہ یزید کون ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو آؤ خبر رکھو اس پہ. آؤ مثلا اور اس طرح کے پلید ترین افراد ہیں. محمد بن سلمان ملعون ترین شخص. آپ کو معلوم ہے لیکن کیونکہ میڈیا پہ آج پہلے اعتراض کر رہا ہوں کہ غیبی بات نہیں بتا رہا. اس کا اپنا بیان ہے. خود کہتا ہے کہ ہم نے وہابیت یہ مذہب ہم نے تو برطانیہ کے کہنے میں بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ انقلاب کو روکنے کے لیے. بس وہابیت مذہب نہیں ہے. یہ تو استعمار کا ایجنڈا تھا جس پہ کہ آپ کو مذہب بنا کے پیش کر دیا گیا ہے. خود اعتراف کر رہے ہیں. لیکن آج اگر آپ کسی ضبط ان کے چلے جائیں وہ جو بنانے والے ہیں خود اعتراف کر رہے ہیں لیکن جو بنے بیٹھے ہیں وہ قرآن پہ سر پہ اٹھائیں گے نہیں ہم حق پہ ہیں. اچھا لیکن بہرحال دشمن کام کر رہا ہے. زمانے کے یزید کو پہچانو ظالم کو پہچانو اور ساتھ ساتھ یہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی کیونکہ ہمیں اپنے کے پاس نظر ہی نہیں آتے. ہم تو پاک صاف ہیں ماشاءاللہ. آپ میں مسئلہ ہے فلاں میں مسئلہ ہے ہر ایک میں مسئلہ نظر آتا ہے. میں تو صاحب کو پاکستان ہوں نہ عزیز اس طرح نہیں ہے. میں اپنے وجود کو دیکھوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی مطلب خوبیوں کی طرح بن جاؤں. حسین کرتا ہوں اس کے بعد میں بھی روتا رہا ہوں. لیکن یہ رونا جناب سیدہ کیا فرماتے ہیں ثانیہ زہرا لعنت ہو تمہارے اس رونے پر. یہ تمہارا رونا تو لے گئے اب رو رہے. یہ رونا کیا ہے؟ بس عزیزہ میں اپنا کربلا سے تعلق واضح کروں. ایسا نہیں کہ فقط
آ گیا، رو گیا، رونا شروع کر دیا، بہت آنسو بہا گیا، الحمدللہ دل ٹھنڈا ہو گیا، اب تو جنت واجب ہو گئی میرے اوپر۔ جس طرح ایک اور روایت ہے، اب معذرت چاہ رہا ہوں، آپ نے سنی ہوئی کیا کروں گے کہ جب سید الشہداء کی ولادت ہوتی ہے، رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، رسول رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حد تک تو صحیح ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بیوی پوچھتی ہے، مولا بابا کیا میرے بیٹے میں کوئی عیب ہے؟ اب ہم نہیں لیں گے، مجھے اس کا وہ 61 ہجری یاد آ گیا۔ پھر جناب سیدہ پھر ایک تہمت بھی لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ کیا میرے اس بچے پر کوئی رونے والا ہوگا؟ ہاں ہوگا، چلو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، خوش ہو گیا۔ یہ تہمت ہے جناب سیدہ پر۔ آپ کسی بھی عام خاتون کو لے آئیں، عام خاتون افریقہ سے اٹھا کے لے کر آئیں، کسی بھی عام خاتون کو لے کر آئیں، اس کے بارے میں اس کو کہیں تمہارا بچہ قتل ہو جائے گا، اس کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیوں قتل ہوگا؟ کون قتل کرے گا؟ کس لیے قتل کیا جائے گا؟ اس کا بدلہ لینا تو ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ معقول سوالات ہیں، نہیں کہ بس رو جاؤ، ہاں رونے والی قوم مل گئی میں مطمئن ہو گئی۔ یہ کوئی ذاتوں کی بنائی بہت آسان، جس طرح شارٹ کٹ ہوتا ہے نا، بات چیزیں مولانا بس شارٹ کٹ بتائیں ہمیں، شارٹ کٹ ہمارے پاس بات ہیں دین میں۔ اب آیا تو اس کا تھا، چلو پیغمبر خدا اسلام کی پہلی نسل سے خطاب ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، کچھ ہمارے پاس بھی ہے شارٹ کٹ، لیکن مثبت رویے میں۔ ہاں بھائی اے مسلمانوں، میرے پیارے صحابیوں، آپ بھی کوئی ایسا شخص ہے جو سارا پورا مثلا سال جو ہے کہ روزے میں ہو، ہر روز کا روزہ ہو؟ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دن کو روزے میں ہو، رات کو پورا عبادت میں گزارے؟ وہ کونے میں ہاتھ کھڑا ہوا، کون ہے؟ سلمان۔ جیسے بات نے پیچھے دیکھا، یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سلمان منا اہل بیت بننا آسان نہیں ہے، لیکن کیسے مقام پر پہنچا جو اتنا منا بن گیا۔ یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے کل ہی سے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، دوپہر کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے، اور دیکھتے رہتے ہیں، ہم سے کھاتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کہ ہم جب بھی اسے گھر سے گزرتے ہیں سویا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں سلمان یہ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا آپ ہی کا فرمان نہیں ہے کہ جو شخص مہینے کے 3 دن روزہ رکھے، ایسے ہے جیسے پورا مہینہ روزہ ہے؟ تو میں مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہوں، آپ کے حکم کو بتایا پورا مہینہ روزے میں ہوں، جب پورا مہینہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتا ہوں، پورا سال روزے میں ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ کوئی شخص سونے سے پہلے اگر وضو کر کے سوئے، ایسا ہے جیسے پوری رات عبادت میں گزاری ہو؟ سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہوں، آپ کے حکم کے مطابق پورا۔ شارٹ کٹس ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن اتنے شارٹ کٹس نہیں کہ فوراً آپ کو جنت پہنچا دیں۔ جنت جس طرح یہ کوئی بات آتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ بھی کہہ رہا ہے میں آپ کو جنت لے جاؤں گا، یہ کہہ رہا ہے میں جنت لے جاؤں گا، بلکہ ایک تو کہہ رہا ہے کہ کل اصحاب کالنجوم، جس کے پیچھے لگے سب جنت لے جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں، کیونکہ تم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ بتائیں کیونکہ ہم آپ کے پیرو ہیں، قرآن میں آپ کی تائید کر رہا ہے کہ جنت۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما۔ جنت چاہیے، بسم اللہ جنت ایمان کے معلوم کے پاس آؤ، نہیں ایرے کے پاس جو جن کے اپنی جنت کا نہیں معلوم، خود معاملہ ان کا اپنے پریشانی میں ہے۔ کیونکہ ایک شخص مسجد میں صبح پیغمبر اکرام مسجد کی طرف آئے، ایک جوان تھا، دیکھا پیغمبر دیکھا جوان مسترب ہے، آنکھیں لال ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں ہاں بھائی رات کیسے گزاری، کیفاز اصبحت، صبح کیسے کی تم نے؟
رات کیسے گزاری؟ علی الیقین. کیا؟ علی الیقین. اتنا یقین بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تم یقین پر گزاری تم نے؟ ہاں یا رسول اللہ، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے. تمہاری یقین کی کوئی علامت ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے پیچھے ہے بتا سکتا ہوں کون سا جہنمی ہے کون سا جنتی ہے. بس 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 خاموش خاموش. لہذا عزیزان، یہ انتخاب کے اوپر ہے. ہم نے کیا انتخاب کیا ہوا ہے، کس طرف جا رہے ہیں. جنت تو مسئلہ نہیں، برابر مل جائے گی، لیکن جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. مطمئن ہو جائیں. واجب واجب. لہذا اگر ہم اس دنیا میں پاکیزہ ہو گئے تو الحمدللہ، ورنہ پھر قبر میں پاکیزہ کریں گے، صاف کریں گے اچھی طرح، دھلائی ہوگی ماں اچھی سروس ہوگی ماں پہ. ایک صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی ماں آتی ہے، الحمدللہ خدا میرے بیٹے کو اپنا کہتا ہے کہ ناز کر کہ اس نبی نے تیرے نماز جنازہ پڑھائی ہے، دفن کیا ہے. خاموش خاموش. کیوں یا رسول اللہ؟ ابھی میں نے اس کے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی ہے. اچھا یا رسول اللہ، آپ نے دفن کیا پھر بھی ہے؟ ہاں. کیا یہ گھر میں بد اخلاق نہیں تھا؟ ہاں. پاک ہو جاؤ بہتر ہے، ورنہ قبر میں پاک کرنا پڑے گا. اور قبر کا حصہ بڑا مشکل ہوتا ہے قبر میں. لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ دن میں آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی مشکل ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں، خدا کا شکر ادا کرو. مولا شکر، ہاں شکر ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں کسی برے کام کی سزا ملی ہے. پھر شکر کیوں کرے؟ اس لیے کہ خدا نے اس سزا کو اسی دنیا میں تمہیں دے دیا. لیکن اگر آخرت میں چلی جاتی تو بہت بڑا تمہارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. لہذا مومنین کے لیے آزمائش اس دنیا میں رکھی گئی ہیں. بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری زندگی میں الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں ایمان پہ شک کرو، اپنے ایمان پر شک کرو. یہ کوئی جنت تھوڑی ہے دنیا میں. مومن کی آزمائشیں ہیں، مومن کے لیے مشکلات ہونی چاہیے. اگر مشکلات نہیں اپنے ایمان پر شک کرو. عزیزو، آزمائشیں سب ایک نے دی، لیکن وہ آزمائشیں جو کربلا والوں نے دی وہ کسی نے نہیں دی. ہر نبی کو اس کا بتایا جاتا ہے کہ تمہیں آخرت میں کس طرح ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہیں کون سا مقام دیا جائے گا. ہر نبی کو بتایا گیا. جب نبی اپنا مقام دیکھتا تھا، ساتھ ساتھ دیکھتا تھا کہ ایک نمایاں مقام بھی ہے. ایک جب رہی یہ مقام نہیں مل سکتا ہمیں، نہیں یہ نہیں مل سکتا. یہ کس کا مقام ہے؟ یہ آخری نبی کے نواسے کا مقام ہے. یہ مقام کیسے مل رہا ہے؟ آزمائشوں میں. آج ہمارے بچے کے سر میں درد ہو جائے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ پیٹ میں درد ہو جائے، پریشان، کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ہو جائے. لیکن نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے عزیزو. یہ دل پیدا کرو. یہ کربلا جس طرح میں نے عرض کیا، مجھے عیسیٰ و فداکاری سکھا رہی ہے. یہ نہیں کہ جناب قاسم شہید ہو گئے تو ان کی ماں کوئی اسپیشل نہیں، ماں ہوتی ہے. دین آیا تو چھوٹا شیر مہاسر دے دیا، دین آیا تو جناب قاسم دے دیا، جناب علی پر دے دیا. کیوں دے دیا؟ کیا ان سے محبت نہیں ہے؟ کیوں نہیں محبت؟ لیکن اس سے بڑھ کر محبوب کوئی اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ دین. لہذا دین کی توہین مت ہونے دینا، دین کی تحقیر ہونے مت دینا. دین کا دفاع واجب ہے آج ہمارے اوپر. کیونکہ سید الشہداء امام خمینی فرماتے ہیں کہ سید الشہداء نے قربانی دے کر یہ چیز ثابت کر دی کہ دین اتنی عظیم چیز ہے جس پر حسین سب کچھ دے سکتا ہے. بس اگر دین پر آ جائے تو میں نہ رکوں. 1000 بچے ہوئے جناب قاسم کے قربان.
ہمارا خون گاڑھا نہیں ہے، وہی قربان سب کو دے دے کریں گے. لیکن عزیزو عرض کیا ہے کہ آج کربلا ثانی کا آغاز ہو چکا ہے. کربلا اول ظہر عاشور تک تھی، آج کربلا ثانی ہے. کربلا اول کا امام رہبر حسین تھے، کربلا ثانی کی جناب زینب الاولیاء. عزیزو یہ جب معرکہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا دن ہوتا ہے اور دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ اٹھو سوار ہو جاؤ. اس سے پہلے جو ہے کہ ہتھکڑیاں دی جاتی ہیں، کچھ اس طرح کے زیورات دیے جاتے ہیں کہ کچھ عورتوں کو پہنا ہو، کچھ جناب زین العابدین پہنے. عزیز یہ کاروان چلتا ہے، یہ کاروان جیسے چلتا ہے کوفے سے پہلے روک دیا جاتا ہے، رکو. یہاں سمجھا گیا کہ جیسے ہم تھک گئے تھے لہٰذا ہمیں آرام کے لیے روکا جاتا ہے. لیکن عزیزوں آرام کے لیے روکا نہیں گیا تھا. کچھ لحظے کے بعد حکم ملتا ہے کہ کاروان میں چلنا ہے. اب سید الشہداء کو سوار کر رہے ہیں بیوی کو. جب جناب زینب الاولیاء کو سوار کرنے کی باری آئی تو دیکھیے جناب زینب الاولیاء جناب زین العابدین کا چہرہ تبدیل ہو گیا، لال ہو جاتا ہے. بیٹا کیا ہوا؟ وہ بھی زینب ہمیں اس لیے نہیں روکا گیا تھا کہ ہماری تھکاوٹ ختم ہو جائے، بلکہ کیا ہوا؟ عزیزو یہ جناب زینب الاولیاء کو بتا رہے ہیں کہ بیوی دراصل وہاں پہ بازاروں کو تیار کیا گیا ہے، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ یہ باغی جو آ رہے ہیں ان کا استقبال کرے. کس طرح استقبال کرے؟ پتھروں سے استقبال کرے. عزیزو جہاں زینب الاولیاء فرماتی ہے سجاد بیٹا اب پریشان نہ ہونا، وہ شب عاشور تھی جب میں نے واقعات سن کر بے ہوش ہو گئی تھی. جناب سید الشہداء کہتے ہیں اے بہنا اگر واقعات سن کر ہی بے ہوش ہو جائے گی تو آگے کون آگے چلے گا؟ لہذا اے سجاد بیٹا کوئی پرواہ نہ کرنا، ابھی مجھے کوفہ اور کوفہ سنبھالنا آ گیا ہے. عزیز یہ ثانیہ زہرا جیسے داخل ہوتی ہے وہاں لوگ رونے والے لوگ آتے ہیں. وہاں کیا فرماتی ہے بیوی؟ اللہ تکبیر الحسین، اے تم میرے حسین کے لیے رو رہے ہو؟ لعنت ہو تمہارے سے رونے پر. اگر تمہیں رونا تھا تو ہمارے ساتھ کربلا میں آنا تھا. تمہارا بھی کوئی لشکر، تمہارا بھی کوئی سر ہمارے سروں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. عزیز یہ گفتگو چل رہی ہے، ایک نابینا شخص ہوتا ہے اپنے صاحب سارے شخص کہتا ہے کہ یہ آواز تو مجھے علی کی آواز لگ رہی ہے. وہ کہتا ہاں یہ علی کے بیٹی کی آواز ہے. وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ علی کو کوئی بیٹا نہیں تھا جو کوفے کے لیے اپنے بیٹے کو امیر بنا کر لاتا. عزیزو وہ کہتا ہے کہ یہ نابینا نہیں، یہ علی کی بیٹی امیر بن کر نہیں آئی، یہ امیر نہیں بلکہ اسیر بن کر آئی ہے. یہ کہتا ہے کہ کاش خدا مجھے آنکھیں دیتا تاکہ میں دیکھ سکتا. وہ شخص کہتا ہے خدا کا شکر کر کہ تو نہیں دیکھ پا رہا تو میں دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے جلدی سے بتاؤ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ نابینا علی کی بیٹیاں جس سے کوفے میں آئی، اس کوفے وہ کوفہ ہے جس میں علی کی بیٹی کا کسی سایہ تک نہیں دیکھا تھا. لیکن آج وہی زینب ہے، وہی ہاتھ ہے اور بس نسلوں سے بندے ہوئے ہیں. یا حسین یا حسین.